آج یہ 30 جنوری 2022 کا جو 28 نمبر سیشن ہے، اس کے سٹارٹ ہی میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پہ میں نے چیز ڈسکس تو نہیں کرنی تھی، لیکن وہ حالات و واقعات ایسے بن گئے کہ مجھے مجبوراً، چونکہ وہ ایک ٹاپ ٹرینڈ تھا پچھلے ویک میں، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہمارا موقف سنڈے والے دن ہی آنا ہوتا ہے، ظاہر ہے۔ تو ابھی یہ اکیڈمی پہنچنے سے پہلے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس ٹاپک کو ڈسکس کرتا، بلکہ رات کو بھی جب ہماری میٹنگ ہوئی تو کچھ لوگوں کا ارادہ تھا کہ اس کو ڈسکس کریں، میری بھی رائے تھی کہ نہیں کریں، ضرورت نہیں ہے ہمیں کرنے کی۔ لیکن پھر مجھے یہ ہوا کہ چونکہ یہ کرنٹ افیئر کے طور پہ تو لیا جا سکتا ہے نا اسے، اس حوالے سے کہ ہماری اب ہر ویڈیو کے نیچے لوگ آگے کامنٹس کر رہے ہیں کہ جی اس پہ بولیں، جی اس پہ بولیں، تو وہ خام خواہ اس کو ایک اس کی آپ سمجھ لیں ایک تشہیر کرنے والی بات تھی، اس لیے میں اسے اوائڈ کرنا چاہتا۔ لیکن چونکہ اب معاملہ میرے خیال میں تو سیٹل ہو چکا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے انہوں نے جو مس ہینڈلنگ کی تھی، اس کے بعد جب ان کا وضاحتی بیان آ گیا تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو اب گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خام خواہ ایک مسلمان کو جان بوجھ کر گستاخی کی طرف دھکیلنے والی بات ہے، جب وہ اپنی اس بات کی وضاحت کر دے، اپنا رجوع ریکارڈ کروا دے۔ لیکن معذرت کے ساتھ یہ سارے رویے کہ معافی کے باوجود بھی، وضاحت کے باوجود بھی کسی کو معاف نہ کرنا، یہ تلخ رویے ہمارے انہی علماء کے ہی پیدا کرتا ہے۔ اب جب وہی معاملہ ان کو درپیش ہے تو میرا خیال ہے اب ان کو احساس ہو جانا چاہیے کہ جب آپ کسی شخص کو گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت کہتے ہیں تو اس پہ پھر کیا گزرتی ہے، جبکہ وہ ہو بھی نہ۔ یہ لوگ تو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنی لمبی زبانوں کی وجہ سے، اپنی ذاتی رائے دیتے ہوئے اس رائے کو بعد میں بھوگ دیتے ہیں۔ یہ ذاتی رائے دی تھی نا مفتی صاحب نے، خام خواہ ضرورت کوئی نہیں تھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ذکر اس طریقے سے کرنے کی، لیکن چونکہ اب انہوں نے کلیریفیکیشن دے دی کہ میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، بس مجھ سے تھوڑا سا اس حوالے سے، بلکہ خیر یہ تو انہوں نے نہیں کہا، کاش یہ بھی ساتھ وہ کہتے۔ ہم تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث بیان کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں، اور اس پر یہ ہمیں گستاخ رسول، گستاخ صحابہ اور گستاخ اولیاء، جو ان کے نزدیک اولیاء ہے، اس کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اب یہ گرمائش جب ان تک پہنچی ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اور وہابی اور دیوبندی اکٹھے ہو گئے ہیں، یعنی اہل حدیث اور دیوبندی، اور وہ اکٹھے ہو کر میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے ٹرینڈ چلایا ہے۔ بھائی کروڑوں کی تعداد میں تو دیوبندی ہیں سب کانٹیننٹ میں، ان سے تو ٹرینڈ نہیں چل سکا اور میں نے چلا لیا۔ میں اس ویڈیو کے اندر اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو اگلے دن پتا چلا ہے کہ یہ کوئی معاملہ ہوا ہے، وہ بھی شام کے وقت۔ فرحان جب میرے پاس آیا، میں نے کہتے جی یہ کیا ہو گیا جی، میں نے کہا یار ابھی تم موٹر بائک کھڑی کر رہے ہوگے تو مجھے یہ پتا چلا ہے، اور یہ تو کل کا معاملہ ہے۔ ظاہر ہے ہم تو ٹویٹر وغیرہ، میں تو اس طرح کی چیزوں سے دور رہتا ہوں، یوز ہی نہیں کرتا۔ تو ویڈیو مجھے اس ویڈیو سے پتا چلا جس میں میرے اوپر الزام لگا ہوا تھا کہ میں نے یہ سب کچھ کروایا، تو مجھے پتا چلا کہ اچھا کیا ہو گیا۔ اصل میں ان کے اندر کا گند باہر نکل آتا ہے نا، یہ سب کچھ خود کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے بھی یہی حربے استعمال کرتے ہوں گے، تو اس لیے پھر ان کے لیے الزام لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ خود یہ چندے کھاتے ہیں لوگوں کے، یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اسی طریقے سے لے کے کھاتے ہوں گے۔ تو میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ مجھے کوئی اس معاملے کی کوئی خوشی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ علمی اختلاف جو ہے وہ اس لیول تک جائے کہ آپ کسی کی زندگی ونریبل کر دیں۔ ظاہر ہے جب آپ گستاخی کا فتویٰ لگا دیں، کسی کے اوپر قادیانیت کا فتویٰ لگا دیں، تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں تو آپ نے اس کی زندگی سٹیک پہ لگا دی، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ یہاں پر
ان پڑھ لوگوں کی اکثریت ہے، تو وہ تو کسی کی توبہ قبول ہی نہیں کرتے، وہ تو اپنا فیصلہ خود سناتے ہیں، اپنی عدالت خود قائم کرتے ہیں، لاکھ کوئی جسٹیفیکیشن دیتا رہے وہ قبول نہیں کرتے۔ بہرحال چونکہ ہمارا پلیٹ فارم اس وقت الحمدللہ یعنی اسلام ایز اے ریلیجن اس اعتبار سے سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، ہم اس پلیٹ فارم سے ریکویسٹ کریں گے سارے فرقوں کے مسلمانوں کو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، کہ مفتی صاحب کی وضاحت کے بعد اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے کہ اس معاملے کو اس طریقے سے اچھالا جائے یا ان کی زندگی میں مشکل کریٹ کی جائے۔ باقی یہ بات ضرور ہے، یہ مکافات عمل کا قانون ہے کہ جو گڑھا آپ کسی اور کے لیے کھود رہے ہوتے ہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کبھی آپ بھی اس میں آ کے گریں گے۔ یہ سارے وہابی علماء یعنی دیوبندی اور اہل حدیث، اور اس میں بریلوی بھی شامل ہیں، انہوں نے مل کے کتنے سال تک میرے اوپر کمپین چلائی بخاری اور مسلم کی احادیث بیان کرنے کے اوپر کہ یہ گستاخ صحابہ ہے، اور کتنا ظلم ہے۔ گستاخ صحابہ کہتے ہیں، بھئی صحابہ تو 1,00,000 سے زیادہ ہیں، آپ خود ہمیں بتاتے ہیں، ان میں یہ 3 بندے ہیں، حضرت معاویہ، حضرت عمر ابن عاص، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین، 3 بندوں کو آپ نے صحابہ کہہ دیا۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ پاکستان میں اگر 3 بندے کوئی جرم کریں تو پوری پاکستانی قوم کو کہہ دیا جائے۔ ہاں، جو کام اکثریت قوم کر رہی ہو وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، اکثریت تو خلفائے راشدین کے ساتھ تھی اس زمانے میں بھی، آج بھی۔ تو یہ جملہ آپ چینج کریں، آپ کہا کریں گستاخ بنو امیہ۔ گستاخ صحابہ کہاں سے؟ صحابہ سے آپ کا کیا لینا دینا؟ صحابہ کے آپ لوگ قاتلین، صحابہ کے آپ لوگ گستاخ، آپ کے بزرگان دین ان لوگوں کی وکالت کرتے رہے کہ جنہوں نے اہل بیت کی توہین کی، اہل بیت کا قتل کیا۔ یہ کسی نبی کے ماننے والوں نے اس کے نبی کی اولاد کے ساتھ وہ کچھ نہیں کیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں نے اہل البیت کے ساتھ کیا۔ تو یہ کیوں کہتے ہیں آپ کہ جی گستاخ صحابہ؟ آپ کہا کریں گستاخ بنو امیہ۔ 3 بندوں کا نام آپ نے صحابہ رکھ دیا ہوا ہے، اور باقی لوگوں کی رائے کو نہیں آپ دیکھ رہے۔ تو پھر یہ اس میں مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی میں تو اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں۔ اہل بیت سے محبت صرف یہ نہیں ہے کہ ان کا نام احترام کے ساتھ لیا جائے، اہل بیت کے ساتھ محبت یہ ہے کہ اہل بیت کے دشمن، اہل بیت کے قاتلین، اہل بیت کی توہین کرنے والے لوگ، ان کی وکالت بھی مفتی صاحب آپ چھوڑ دیں، تب ہم مانیں گے کہ آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ اور اس میں تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی میرے نزدیک جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی توہین کرے وہ مرتد ہے۔ تو سرکار پھر بتائیں آپ کو یہ مرتد کون ہے؟ ان مرتدین کا امام کون ہے اس امت کے اندر؟ ان گستاخان اہل بیت کا باپ کون ہے اس امت کے اندر؟ ان کے بارے میں تو آپ لوگ نہ صرف خاموش بلکہ الٹا ان کی وکالت کرتے ہیں۔ تو پھر یہ ہم آپ کو کیسے مان لیں کہ آپ محبین اہل بیت ہیں، جبکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسپیسیفکلی امت کو اپنی وفات سے 2 مہینہ پہلے نصیحت کی تھی اپنے اہل البیت کے بارے میں۔ غدیر خم کی حدیث جو سنی اور شیعہ کے ہاں کامن ہے، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225 سے لے کر 6228 تک، کہ حجۃ الوداع سے واپسی پر 18 ذوالحجہ 10 ہجری میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 2 مہینے پہلے خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا، اونٹ کے پالان کا منبر رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف واپس پہنچنے کا بھی انتظار نہیں کیا اور راستے میں وہ خطبہ دیا، اور آپ کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں،
ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لیکن امت نے بالکل اس کے الٹ کیا، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلے، نبی علیہ السلام کی اس نصیحت اور وصیت کا پاس نہیں رکھا۔ اور چونکہ آپ کو بتا دیا گیا تھا نا کہ یہی کچھ ہوگا، تو آپ نے بتا دیا کہ بھی جو بچنے والے ہیں وہ بچ جائیں، اور جو تلے ہوئے ہیں اپنی آخرت برباد کرنے پہ وہ بھی قیامت کے دن یہ گلہ نہ کریں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اور یہ حدیث پھر آگے بھی چلتی ہے جامع ترمذی میں، مسند احمد کے اندر، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موقع پر سیدنا علی کا ہاتھ یوں پکڑا اور صحابہ میں یوں بلند کر کے کہا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ اور آپ نے وہ قرآن کی آیت تلاوت کی 6 نمبر سورۃ الاحزاب کی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ کیا تم میرا یہ حق ولایت اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو کہ میں سب سے بڑھ کر تم پہ حق رکھنے والا ہوں، یعنی میں تمہارا آقا ہوں، تمہارا دلی محبوب ہوں، دونوں معنی درست ہیں۔ اس پہ آپ نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جو جو مجھے اپنا جگری یار، اپنا آقا و مولا مانتا ہے، پھر وہ مولا علی کو بھی اپنا آقا اور مولا مانے۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ سرکار اس سے بھی بڑھ کے صحیح مسلم کی وہ حدیث 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اچھا، یہ جب ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں تو ان کو اس زمانے کے لوگ نظر آتے ہیں، اور وہ بھی خوارج۔ میرے بھائی، خوارج سے پہلے بھی بغض علی رکھنے والے لوگ تھے، جن کی جائز شیطانی اولاد ہیں یہ خوارج جو آج تک نکل رہے ہیں۔ ان کا تو آپ ذکر نہیں کرتے، الٹا ان لوگوں کی آپ وکالت کرتے ہیں، تو پھر ان چیزوں کی نحوست تو آپ کے اوپر پڑے گی نا۔ اب اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کیا فرما سکتے تھے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اسی پہ میں بولتا ہوں نا کہ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان، علی کی محبت ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔